راست عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، یہ براہ راست عبادتیں ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حلال کمانا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، تبلیغ کرنا بھی عبادت ہے، یہ بالواسطہ عبادت ہے۔ تو یہ نہ کہا جائے کہ میں نے تو 11 مہینے عبادت میں لگائے ہیں، میرے لیے رمضان اور غیر رمضان برابر ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو یہاں آ کر تھکائیے۔ اب دیکھنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس میں مشغول ہوتے تھے۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنی مشغولی سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں آ کر تھکائیے۔ نبی کا کام ہی تبلیغ کرنا تھا، نبی کا کام ہی دین پھیلانا تھا، نبی کا کام ہی مجاہدہ کرنا تھا، نبی کا کام ہی جہاد کرنا تھا۔ کبھی بدر میں ہیں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، ہر وقت جو ہے عبادت میں ہے۔ پھر نبی سے جب کہا جا رہا ہے کہ جو ہے جب ان ساری جو ہے بالواسطہ جو عبادتیں ہیں ان سے فارغ ہو جائیں تو براہ راست عبادتوں میں اپنے آپ کو تھکائیے۔ اس لیے ہمارے مدارس میں جو رمضان کی بڑے بڑے مدارس میں چھٹیاں جو ہوتی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ وہاں مدارس میں کیا ہوتا ہے، صبح سے شام تک عبادت ہوتی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، قرآن کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ لیکن اکابرین نے فیصلہ کیا کہ رمضان میں سارے مدارس کی چھٹی کر کے یہ بالواسطہ عبادتوں سے نکل کر براہ راست جو عبادت ہے اس میں لگے۔ بہت بھاری بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے 2-3 بار جو ہے بات کو واضح کر دیا ہے۔ کوئی اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں 11 مہینے تبلیغ کرتا رہا، میرے لیے کیا رمضان غیر رمضان، نہیں۔ تو جو تبلیغ کر رہا ہے یہ براہ راست عبادت نہیں ہے، یہ بالواسطہ عبادت ہے۔ تجھے بھی رمضان کی قدر کرنی چاہیے اور اس رمضان کے جو اعمال ہیں اس میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ جب اللہ نے نبی کو حکم دے دیا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف فارغ ہو کر آئیے۔ اب دیکھنے کی بات ہے نبی کیا کر رہے تھے، سارے کام اللہ کے لیے ہو رہے تھے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں میں اپنے آپ کو ایسا تھکایا کہ راتیں تھک جاتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا نہیں تھکتا تھا، پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ بالآخر اللہ کو ہی کہنا پڑا میرے محبوب آپ ساری رات کھڑے رہتے ہیں، تھوڑی دیر سو جایا کریں، تھوڑی دیر سو جایا کریں، یہ کہنا پڑا۔ تو یہ جتنی بھی چیزوں میں ہم لگتے ہیں یہ براہ راست عبادتیں نہیں ہیں۔ یوں تو حلال کمانا بھی عبادت ہے، اگر کوئی بال بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے حلال روزی کما رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، حدیثوں میں بتایا گیا، وہ بھی عبادت میں ہے۔ لیکن ان دنیا کی مشغولی چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو انسان کے دل پہ ایک اپنا اثر چھوڑتی ہے، اس اثر کو دور کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ اور رمضان میں بھی جو روزہ ہے اس روزے کی خاصیت ہے کہ انسان کے اندر تقوی کا جوہر پیدا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا تو اس قرب میں کمی آ گئی، اس تعلق میں کمی ہے۔ دنیا اپنا اثر چھوڑتی ہے چاہے حلال ہی کیوں نہ، ان انوارات میں، تجلیات میں، ساری خصوصیات میں کمی آنے لگی۔ ایک مرتبہ اپنا چہرہ پانی میں دیکھا تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ میرے چہرے پر وہ انوارات نظر نہیں آ رہے ہیں جو جنت میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا ہے، یہ اپنا اثر چھوڑے گی، اگر وہی انوارات واپس لانے ہیں تو تم 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھا کرو۔ پھر آدم علیہ السلام نے ایک دن روزہ رکھا، چہرہ دیکھا، حسن بڑھ گیا۔
14 को रोज़ा रखा, चेहरा देखा, हुस्न बढ़ गया। 15 को रोज़ा रखा, चेहरा देखा, हुस्न में इजाफा हो गया, अनवारात में इजाफा हो गया। तो हमारे ऊपर जो दुनिया असर डालती है 11 महीने, अगर हम इस रमज़ान के रोज़े रख लें तो फिर जो है हमारे अंदर भी वो ईमान के अनवारात आ सकते हैं, हमारे अंदर भी वो तक़वे के जोहर आ सकते हैं। रोज़े के मकासद में से सबसे बड़ा मकसद यही है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ईमान वालों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए। लिखा है उलमा ने कि हर उम्मत को रोज़े दिए गए। आदम अलैहिस्सलाम को 3 रोज़े दिए गए। नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत में आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन बग़ैर रोज़े के रहते थे, यानी साल में 6 महीने रोज़े से रहते थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रोज़े रखने का हुक्म दिया गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को 60 रोज़े रखने का हुक्म दिया। मिन कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तक़वा किसको कहते हैं? तक़वा कहते हैं कि गुनाहों के असबाब मौजूद हों, गुनाहों के मौक़े मौजूद हों, उसके बावजूद इंसान बच जाए, उसको तक़वा कहा जाता है। असबाब ही मौजूद नहीं हैं, आंखें ही नहीं हैं और दावा कर रहा है कि मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, तो ये तक़वा नहीं है। आंखें ही नहीं उसके पास, बालिग़ ही नहीं है, 8-9 साल का बच्चा कह रहा है मैं नामहरम औरतों को नहीं देखता, ये तक़वा नहीं है। उसके अंदर वो असबाब ही नहीं है, वो सामान ही नहीं, वो मौक़े ही नहीं है। तो मौका होने के बावजूद गुनाहों से बच जाना, ये तक़वा है। और ये चीज़ रोज़े के अंदर पाई जाती है कि इंसान को भूख लगी हुई है, खाना मौजूद है, प्यास लगी हुई है, फ्रीज में ठंडा पानी मौजूद है, फिर भी नहीं पीता। उससे कहा जाए पी ले, तेरा घर अकेला है, कोई नहीं देखता, वो कहता है कोई देखे या न देखे, जिसको देखना है वो तो देख रहा है। जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई तो देखता है तुझे आसमां से। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा रोज़े में पाई जाती है। हालांकि यही बंदा जो ये कह रहा है ना कि पानी नहीं पीऊँगा, मेरा अल्लाह देख रहा है, यही बंदा दुकान पे बैठ के नहीं सोचता कि मेरा खुदा देख रहा है। बंदा वही है, कारोबार में ये नहीं सोचता, अपना प्लाट इधर उधर करते नहीं सोचता, दुकान पे बैठ के ये नहीं सोचता, चोरी और डकैती और धोखाधड़ी करते हुए ये नहीं सोचता। लेकिन कितना ही गुनहगार हो, जब उसने रोज़ा रख लिया तो अब अकेला खेत में ही क्यों न हो, वो कहता है कोई देखे या न देखे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये चीज़ रोज़े के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है कि हर वक्त ख्यालों में वो रहता है रोज़े की वजह से। तो इसलिए कहा गया कि रोज़ा तुम्हारे अंदर ये तक़वा पैदा करेगा, ये जोहर पैदा करेगा। वो गफलत जो तुम्हारे अंदर आ गई है वो असर दूर होगा, तुम्हारे अंदर तक़वा आएगा। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि जो है तुम्हारे अंदर तक़वा। अब इंसान के अंदर जब तक़वा आ गया, यही चीज़ बहुत बड़ी होती है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो अगर ये चीज़ पैदा हो गई तो फिर इंसान हर वक्त इबादत में, हर वक्त वो इबादत में। तो रमज़ान मुबारक का शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते थे कि इसकी राह बता रही है कि ये रहमतों वाला महीना है, मीम बता रही है कि मग़फ़िरत का महीना है, ज़वाद बता रहा है कि ज़मानत जन्नत का महीना है, अलिफ बता रहा है कि उल्फत का महीना है, नून बता रहा है कि नूरानियत का महीना है। अगर तुम रहमत चाहते हो, मग़फ़िरत चाहते हो, ज़मानत चाहते हो, उल्फत चाहते हो, नूरानियत चाहते हो, तो रमज़ान में, इस रमज़ान की कदर कर लो और इसमें सबसे ज़्यादा इबादत करो। इसकी ख़ास इबादतों में रोज़ा भी है और तरावी भी है। तरावी गर्चा फ़र्ज नहीं है, लेकिन क़ुर्ब हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है, बहुत बड़ा सबब ज़रिया है। डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तरावी में अल्लाह ताला बंदे को 40 मकामात क़ुर्ब इनायत करता है। क्योंकि बंदे को क़ुर्ब उसी वक्त मिलता है जब बंदा सजदे में होता है,
اس کو قرآن نے بھی کہا ہے سورہ اقرا کے آخر میں کہ سجدہ تلاوت ہے، میں نہیں پڑھ رہا، ترجمہ کر رہا ہوں، سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے۔ سجدے کے اندر جو ہے قرب ہے، اور تراویح کے اندر اللہ تعالیٰ 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں، تو 40 قرب کے مقامات انسان کو ملتے ہیں۔ اگر کوئی کہے میں تو 8 ہی پڑھوں گا تو وہ اللہ کی دین کو ٹھکرا رہا ہے۔ اللہ نے 40 مقامات قرب دیے تھے، وہ کہہ رہا ہے مجھے 16 کافی ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے 16 ہی کافی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جب حرم میں ہمیشہ سے 20 رکعت ہی ہوتی آئی ہے، اور دنیا الٹی لٹک جائے قیامت تک 20 رکعت تراویح کو حرم میں کوئی منع نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، ائمہ تابعین نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ اب جو ہے دشمن کتنا بھی جو ہے چولا پہن کے آ جائے، اس چیز کو ختم نہیں کر سکتا، اس چیز کو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو میں کہہ رہا تھا تراویح بھی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو رمضان کے معمولات، ایک تو روزہ خاص دیا گیا تاکہ تقویٰ پیدا ہو، اور پھر تراویح دی گئی تاکہ تمہارے اندر جو ہے قرب کا مقام تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کیا جاتا ہے۔ یہ صبر ہی تو ہے، پیاس لگی ہوئی ہے پانی نہیں پی رہا ہے، اب صبر سکھایا جا رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے کھانا نہیں کھا رہا ہے، صبر سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا صبر کا مہینہ ہے، صرف کھانے پینے پر نہیں بلکہ کوئی تم سے گالی گلوچ کرے، تم سے کوئی جھگڑے تو کہہ دو میں روزے دار ہوں، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ نبی نے آگے فرمایا صبر کا بدلہ صرف جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا یہ رحمت کا مہینہ ہے اور یہ برکت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں، خاص، بلکہ علماء نے لکھا ہے وہ خاص رحمتیں جو اللہ اپنے محبوب پہ برساتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ خاص رحمتیں جو اللہ اپنے محبوب پہ برساتا ہے۔ لیکن اس مہینے کی برکت کی وجہ سے جب جو ہے اللہ کے حبیب کے امتی جب روزے رکھتے ہیں تو اللہ اپنی وہ خاص رحمت جو اپنے محبوب پہ برساتا ہے، وہ رحمت اللہ روزے داروں پہ بھی برساتا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ نبی نے فرمایا اس مہینے میں 4 کام کیا کرو۔ ایک تو ہے کہ اس مہینے میں اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو، اس مہینے میں کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ رکھا کرو، اللہ کی بڑائی اس مہینے میں زیادہ بولا کرو، تمہارا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ کرنے کے کام ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ روزہ تو رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسے کام کر جائیں کہ ہماری عبادتیں سیف رہیں، محفوظ رہیں، کیونکہ نیکیاں کرنا آسان ہے، نیکیاں بچانا بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ساری رات عبادت کی، جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتی رہی، اور فجر کرتا رہا، اور فجر میں آ کے یہاں گواڑ میں کہہ رہا ہے ساری رات جاگا ہوں، ساری رات نفل پڑھی ہے، گئی۔ نبی نے فرمایا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں لیکن جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ نبی نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو بس بھوک کے سوا، پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، بس میں روزہ رکھوں تو کوئی احسان کرے کوئی پر کو۔ یا علماء نے دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ روزہ تو رکھا ہوا تھا لیکن اس کا رزق جو ہے وہ حلال نہیں تھا، اس کی وجہ سے اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملا۔ آمدنی حرام، آمدنی حرام، پھر عبادتیں سر سے اوپر نہیں جاتی اور پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کوفہ کے اندر ایک مستجاب الدعوات جماعت تھی، کوئی بھی گورنر آ جاتا سارے مل کے دعا کرتے، اس کا کام بنا دیتے، یا تو وہ ہٹ جاتا، ہلاک ہو جاتا، یا قتل کر دیا جاتا۔ حجاج بن یوسف ظالم جب گورنر بنا تو اس نے اس جماعت کی دعوت کی، اس میں بڑے بڑے علماء تھے، مستجاب الدعوات تھی، سب کو اپنے گھر پہ دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلایا، اور کھانے میں کوئی حرام چیز کی آمیزش کر لی اس نے، ظالم تو تھا ہی، سب کو حرام کھلایا۔ جب کھا کر سب فارغ ہو گئے تو کہا وہ مولویوں جاؤ بد دعا کرو، اب تمہاری قبول نہیں ہوگی کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام جا چکا ہے، تو جس کے پیٹ میں حرام جاتا ہے اس کی عبادتیں اور دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے نبی نے فرمایا
کہ جو ہے بہت سارے روزے دار ایسے ہیں ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو پہلا کام تو نبی نے بتایا کہ اس مہینے میں اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے، اور دوسرا کام بتایا نبی نے کہ اس مہینے میں اللہ سے مغفرت مانگا کرو، توبہ کرو۔ اس مہینے میں، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ کیا کیا ہم نے 11 مہینے کیے ہیں، کیا رجسٹر کالے کیے ہیں، اس مہینے میں اللہ نے موقع دیا ہے کہ اللہ سے رجوع کر لو، توبہ کر لو، دل سے اللہ کو ندامت دکھا دو۔ خدا کی قسم وہ تمہاری توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ بندہ کب کہے اللہ معاف کر دے، بغیر تانا دیے ہوئے تجھے معاف کر دے گا۔ کتنا ہی عزیز ہو، رشتہ دار ہو، بلکہ ماں ہی کیوں نہ ہو، معاف تو کرتی ہے، لیکن سنانے کے بعد، تانا دینے کے بعد وہ اتنا رب العالمین، اتنا رحمان اور مہربان ہے کہ بغیر تانا دیے ہوئے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا اس مہینے میں زیادہ توبہ کیا کرو، استغفار زیادہ کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ اور نبی نے فرمایا اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جنت مانگا کرو۔ جنت اللہ نے کافر کے لیے نہیں بنائی ہے، مسلمان کے لیے بنائی ہے، تو تم اس مہینے میں جنت کو اللہ سے مانگا کرو۔ نبی نے فرمایا اس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو مسلمانوں دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اس مہینے میں بعض خصوصیات دی گئی ہیں اس امت کو۔ دیکھو روزے تو پچھلی امتیں سب کو ملا ہے، لیکن رمضان کسی کو نہیں ملا۔ رمضان صرف اس امت کو ملا ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا شہر عظیم۔ اور آگے عظیم کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ عربی داں جانتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اللہ العظیم، قرآن کے ساتھ عظیم، یا نبی کے اخلاق کے بارے میں قرآن بولے گا انک لعلی خلق عظیم۔ نبی نے فرمایا تم پہ مہینہ آ رہا ہے شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے، یہ بہت عظیم مہینہ ہے، یہ صرف اس امت کو ملا ہے۔ بہت ساری خصوصیات ہیں اس مہینے کو لے کر، روزے دار کو لے کر۔ نبی نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ ایک محبت کی بات ہوتی ہے، جب کسی سے بے حد محبت ہو، اس کے پسینے میں بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن معشوق کو معلوم نہیں ہوتی، کہتا ہے نہیں تیرے میں خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرا علماء نے مطلب یہ لکھا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس بدبو کے بدلے میں کل آخرت میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو عنایت کرے گا۔ اور فرمایا اس مہینے میں روزے دار کے لیے مچھلیاں تک کے لیے روزے دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ روزے دار کے لیے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے تو پھر فرشتوں سے کہتا ہے اعلان کر دو آسمانوں پر۔ جب آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے، سارے آسمان والے روزے دار سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ فرشتوں کو دھرتی پہ بھیجتا ہے، کہتا ہے دھرتی پہ جا کے اعلان کر کے آؤ۔ فرشتے یہاں دھرتی پہ آ کے اعلان کر جاتے ہیں، تو سب جو ہے روزے دار سے محبت، سارے جانور محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور نبی نے فرمایا روزانہ اس مہینے میں جنت کو سجایا جاتا ہے، استقبال کر رہی ہے جنت تمہارا، انتظار کر رہی ہے۔ اس مہینے روزانہ اس جنت کو سجایا جاتا ہے، اور شرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ روزانہ ایک تمہاری خاص دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور خاص کر جس وقت دعا قبول ہوتی ہے اس وقت ہم سب غفلت میں ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے وہ گھڑی جس وقت تو افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، وہ گھڑی ہے جس وقت تیری دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم اس وقت غافل ہوتے ہیں، پھل کاٹنے میں ہوتے ہیں، یا انتظار میں رہتے ہیں، یا گھڑی میں مشغول رہتے ہیں کہ گھڑی سرکئی کو نہیں، تو دعا میں لگ جا، گھڑی بھی سرک جائے گی، اور تیری مغفرت، تیرے لیے جو ہے مغفرت کا سامان بھی ہو جائے گا۔ ایک روایت میں بتایا گیا روزانہ وہ لوگ جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہے، اس رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزانہ 60,000 ایسے لوگوں کو معاف کر کے جنت میں فیصلہ کر لیتا ہے، جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور بلکہ روایت کے آخر میں بتایا گیا جتنا 60,000 روزانہ معاف کرتا کرتا جب 29 اور 30ویں رات آتی ہے تو جتنی گنتی بنی تھی اس گنتی کے برابر اس اخیری رات میں پھر معافی کا فیصلہ ہو